سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لگتا تو یہی ہے جب آسمان پر گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے اور دیوتا سفید لکیروں کی شکل میں اپنا سفر طے کرتے ہیں تبھی ایسا ہوتا ہے۔ بارش کے ساتھ ساتھ یہ چیز نیچے آتی ہے، لیکن افسوس ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ یقیناً یہ دیوتاؤں کا ہتھیار ہے۔ خیر، یہ بتاؤ کہ اس چیز سے یہ ہتھیار تم نے کیسے بنایا؟ پہلے تو میں نے جانے بوجھے بغیر اسے آگ میں ڈال دیا۔ میں اس پر مختلف تجربے کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ یہ آگ میں جل جائے گا، لیکن تم میری حیرت کا اندازہ نہیں لگا سکتی جب میں نے دیکھا کہ آگ نے اسے سرخ کر دیا ہے۔ اچانک مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ میں نے اپنے پتھر کے کلہاڑے پر سے اس پر ضربیں لگانی شروع کر دیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں میں نے کلہاڑے سے ضرب لگائی تھی وہاں سے ایک ٹکڑا الگ ہو گیا۔ اب تو میرے ذہن نے مجھے ایک اور بات سمجھائی۔ میں نے چھوٹے ٹکڑے کو دوبارہ آگ میں ڈال دیا، اور جب یہ سرخ ہو گیا تو میں نے اسے دوسرے ٹکڑے پر رکھ کر اس پر پتھر کے ہتھوڑے سے چوٹیں لگانا شروع کر دیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی موٹائی کم ہو گئی۔ اس طرح میں نے یہ جان لیا کہ اس چیز کو گرم کر کے حسب منشا موڑا جا سکتا ہے، دوہرا کیا جا سکتا ہے۔ تجربے کی کامیابی سے میری ذہنی صلاحیتیں تیزی سے بیدار ہونے لگیں۔ میرے ذہن نے بتایا کہ اس سے تو کلہاڑا بھی بنایا جا سکتا ہے، اور یہ کلہاڑا پتھر کے کلہاڑے سے کہیں زیادہ مضبوط اور کارآمد ثابت ہوگا۔ اس کی دھار کو جتنا چاہیں تیز بنا سکتے ہیں۔ پھر میں نے 3-4 دن کی لگاتار محنت سے یہ کلہاڑا بنا لیا۔ دیکھو وہی ہوا، اس کی دھار کتنی تیز ہے۔ اب میں اسے اور بھی تیز بناؤں گا تاکہ اس کے ایک ہی وار سے ہول کا سر پاش پاش ہو جائے۔ کیم یقینی طور پر اس بات سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے جس انداز میں مجھے یہ کہانی سنائی تھی، اس سے یہی لگتا تھا کہ اس وقت وہ واقعی اس منحوس اور بد شکل اولی کی ذہانت سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے اسی وقت اولی سے کہا تھا، اس کا مطلب کہ شاکا ٹھیک کہتا ہے۔ کیا کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ تم ہم سب لوگوں سے زیادہ ذہین ہو۔ شکر ہے تم نے مجھے ذہین سمجھا، اولی نے کہا۔ آؤ اب اس کلہاڑے میں دستہ لگائیں۔ یہ کہہ کر اس نے جھونپڑی کے ایک کونے سے لکڑی کا ایک ڈنڈا نکالا، پھر ایک ماہر کاریگر کی طرح اسے کلہاڑے میں لگا دیا۔ دستے کو مضبوط بنانے کے لیے اس نے ایک گاڑھا سا سیال اونڈیلنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ اسے آگ پر خشک کرنے لگا۔ کیم بڑی حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی، اور دل ہی دل میں حقیقتاً وہ اولی کی ذہانت اور کاریگری کو داد دیتی رہی۔ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ بالوں بھرے چہرے والا چھوٹے سے قد کا شخص اتنا ذہین بھی ہو سکتا ہے۔ دستے کو مضبوط بنانے کے بعد اولی نے کیم کی مدد سے کلہاڑے کو ریت اور پتھر پر رگڑنا شروع کر دیا۔ اس عمل سے کلہاڑا برف کی طرح چمکنے لگا۔ اس کی تیز چمک نے اولی کے رگو پے میں مسرت کی ایک نئی لہر دوڑا دی۔ دیکھا کیم، ایک بدصورت آدمی کا کمال، اولی نے جھومتے ہوئے کہا۔ قبیلے والے اس کلہاڑے کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ ذرا تصور تو کرو کہ شاکا کے ہاتھ میں یہ کلہاڑا دیکھ کر ہول کے دل پر کیا گزرے گی۔ اس کی ایک ہی ضرب سے ہول کی گردن کٹ کر شاکا کے قدموں پہ پڑی ہوگی۔ یہ چمکتا ہوا کلہاڑا ہول کے خون سے سرخ ہو جائے گا۔ میرا دوست اسے لہرا لہرا کر اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہوگا۔ اولی اپنی جگہ سے اٹھ کر خوشی سے ناچنے لگا۔ کیم بھی اپنا احساس نہیں روک سکی تھی۔ اپنے شوہر کی فتح کے تصور نے اس کے وجود پر بھی ایک ہیجانی کیفیت طاری کر دی تھی۔ ادھر ان دونوں کے جانے کے بعد میں اپنے جھونپڑے میں گہری نیند سو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا دوست ایک انتہائی شریف النفس اور مجھ سے محبت کرنے والا آدمی ہے۔ اس پر ہزاروں لاکھوں انسانوں سے زیادہ اعتبار کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا تھا کہ کیم مجھ سے زیادہ اس کے پاس محفوظ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ امانتوں کی رکھوالی کیسے کی جاتی ہے، دوستیاں کیسے نبھائی جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ میں دوپہر تک سوتا رہا، اور اس کے بعد جب کیم میری جھونپڑی میں داخل ہوئی تو میری آنکھ کھلی۔ کیم نے مجھے دیکھا تو اچانک ہی اس کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بد شکل اولی نے میری صورت اس حد تک بگاڑ دی ہوگی۔ اس نے میرے قریب پہنچ کر میرے جڑوں تک ترشے ہوئے بالوں کو دیکھا اور غصے سے اچھل پڑی۔ یہ بال کس نے کاٹے ہیں تمہارے؟ یہ جرم میں نے کیا ہے، پیچھے سے اولی کی آواز سنائی دی۔
مگر یہ تو تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں اندازہ ہے کہ میرے شوہر کے بال کتنے خوبصورت تھے، مجھے ان بالوں سے کتنا پیار تھا، ان بالوں میں تو میری زندگی تھی، تم نے میرے شوہر کا سارا حسن چھین لیا ہے، بدصورت اور اپنے آپ کو اس کے برابر بنا دیا ہے۔ یہ کہہ کر کیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں جانتا ہوں کیم کہ تمہیں اپنے شوہر کے بالوں سے کتنا پیار تھا، اولی نے سنجیدگی سے کہا، لیکن تم نہیں جانتی کہ بال تمہاری شوہر کی موت کا سبب بن سکتے تھے۔ مقابلے کے دوران ہول تمہارے شوہر کے بالوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا، پھر اس کی فتح موت کی طرح یقینی ہوتی، لیکن اب شاکا اس کے وار سے محفوظ رہے گا۔ بالوں کا کیا ہے؟ شاکا زندہ رہا تو بال تو پھر اگائیں گے۔ بولو تمہیں اس کی زندگی چاہیے یا اس کے بال؟ اس دوران چونکہ کیم اولی کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی اور اسے اس کی ذہانت کا پورا پورا یقین ہو گیا تھا، اس لیے وہ اولی کی اس بات سے بھی کچھ سنبھل ہی گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، مجھے شاکا کی زندگی چاہیے، اس کے بال نہیں۔ تو پھر ایسا کرو کہ اسے تھوڑا سا گوشت کھلاؤ، اس لیے کہ مقابلے کے وقت اس کا پیٹ خالی نہ ہو اور نہ ہی اس کا پیٹ زیادہ بھاری ہو۔ اس کے جسم پر اتنا تیل مل دو کہ ہول کے ہاتھ اس کے بدن پر جمنے نہ پائیں۔ اولی میری بیوی کو ساری صورتحال سمجھا رہا تھا اور اسی دوران میری نظر لوہے کے چمکتے ہوئے کلہاڑے پر پڑی تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں نے غور سے اسے دیکھا اور پھر اس کی مکمل شکل دیکھ کر میں نے اولی کی طرف رخ کر کے کہا، یہ کلہاڑا تم کہاں سے لے آیا اولی؟ اور یہ تو بہت عجیب ہے، آخر یہ بنا کیسے؟ اس کے جواب میں میری بیوی نے مجھے اولی سے پہلے ساری صورتحال بتائی۔ وہ بہت زیادہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ میں اس کلہاڑے کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر جب میں نے اسے ہاتھ میں لے کر دیکھا تو نہ جانے کیوں مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کلہاڑا میری فتح کا نشان ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے اولی کے لیے میرے دل میں مزید تشکر کے جذبات پیدا ہو گئے۔ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم نے تو حقیقتاً دوستی کا حق ادا کر دیا ہے اولی، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، تم نے جو احسان مجھ پر کیا ہے اس احسان کے بدلے میں دنیا کا کوئی بھی احسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تم ایک ایسے آدمی سے پیار کرتے ہو جس سے ہر کوئی نفرت کرتا ہے، جسے سارا قبیلہ حقارت سے دیکھتا ہے، جسے لوگ انسان کے بجائے ریچھ سمجھتے ہیں، جس نے اپنی ماں کے بجائے ریچھنی کا دودھ پی کر زندگی پائی ہے، ایک ایسے منحوس اور بدنما شخص کو جو تم محبت دیتے ہو، اس کا بدلہ کسی قیمت پر نہیں چکایا جا سکتا۔ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ شاکا جیسا بہادر اور خوبصورت شخص مجھ جیسے دھتکارے ہوئے آدمی سے پیار کرتا ہے تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے اور میں خود کو ایک نیا آدمی سمجھنے لگتا ہوں۔ کسی بہادر اور خوبصورت شخص کا محبوب ہونا کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ اولی جذباتی ہو گیا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس کی باتوں نے مجھے بھی بے حد متاثر کیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر میں نے اولی کو اپنے سینے سے لگا لیا، اس کی پیشانی اور اس کے رخساروں کو چوما اور محبت بھرے لہجے میں کہا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اپنے آپ کو بدصورت، بدنما اور منحوس کہتے ہو۔ تم بہت عظیم انسان ہو، تمہارے سامنے سارا قبیلہ نیچا ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو حقیر مت سمجھو، تمہارے اندر ایک اچھا اور ہمدرد انسان چھپا بیٹھا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ خود مجھے تمہاری دوستی پر بھی فخر ہے اور یہ حقیقت ہے کہ تم مجھے ہر شے سے زیادہ پیارے ہو۔ صورت شکل کچھ نہیں ہوتی اولی، تم جتنے بڑے انسان ہو اس قبیلے کا ہر شخص تم سے پست ہے۔ میں یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی اپنی حسین و جمیل بیوی ایما کے ہمراہ جھونپڑی میں داخل ہوا۔ ان دونوں نے بھی نئی قسم کا یہ کلہاڑا دیکھا تو وہ بھی بہت حیران ہوئے اور اس بارے میں معلومات حاصل کرنے لگے۔ تب کیم نے ان لوگوں کو بھی کلہاڑے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو میرا بھائی کہنے لگا، یہ تو لاجواب کلہاڑا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہولک اس کا ایک بھی وار برداشت نہیں کر سکے گا، یہ تو اسے کاٹ کر رکھ دے گا۔ اس کے لیے ہمیں اولی کا شکر گزار ہونا پڑا ہے جس نے شاکا کے لیے ایسا کارآمد ہتھیار تیار کیا ہے۔ کیم نے میرے بدن پر تیل ملتے ہوئے کہا، مقابلے کا وقت قریب آ رہا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مقابلے سے پہلے ایک بات کا فیصلہ ہو جائے۔ اولی نے کہا، کہو کہو، میں نے خندہ پیشانی سے جواب دیا، مجھے پورا پورا یقین ہے شاکا کہ تم یہ مقابلہ ضرور جیتو گے، لیکن پھر بھی یہ سوچ لینا بے حد ضروری ہے کہ اگر تم یہ مقابلہ ہار گئے تو ایسی صورت میں تمہاری بیوی اور بیٹے کا کیا بنے گا؟ اولی نے سوال طلب لہجے میں کہا، میں نے اس بارے میں کچھ نہیں سوچا، میں نے جواب دیا اور پھر جلدی سے کہا، لیکن اولی میں اس کا اختیار تمہیں دیتا ہوں، میری طرف سے تمہیں مکمل اختیار ہے،
کہ میری بیوی اور بیٹے کے بارے میں تم جو کچھ کرنا چاہو کرو، اور یہ بات بھی طے ہے کہ تمہاری شکست کی صورت میں تمہارے کنبے کی موت یقینی ہے۔ اولی نے سخت اور سرد لہجے میں کہا، اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہول تمہاری بیوی کو اپنے غار میں لے جائے اور تمہارے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ ایسی صورت میں نے سوچا ہے کہ تمہاری بیوی اور بیٹے کو لے کر جنگل میں روپوش ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگر میں ان دونوں کو لے کر جنگل میں روپوش نہ ہو سکا اور میرے راستے میں مشکلات اور رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، تو میں ان دونوں ماں بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا، تاکہ تمہارے بعد ہول انہیں کوئی اذیت نہ دے سکے۔ اس کے بعد میں خود بھی اونچے پہاڑ کے ٹیلے سے کود کر تم سے آن ملوں گا۔ میرا بھائی اور اس کی بیوی ایما اور کیم بری طرح متاثر ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے بھائی اور اس کی بیوی کے بدن میں تو لرزشیں بھی دیکھی تھی، لیکن کیم نے اس موقع پر بہت صاف ستھرے لہجے میں کہا، تمہارا فیصلہ بالکل صحیح ہے اولی، مجھے یقین ہے کہ موت کے بعد ہم پھر سے ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا۔ بھلا موت کے بعد ہم کہاں ملیں گے؟ کسی دوسری دنیا میں، کیم نے مدھم لہجے میں کہا۔ مگر کون سی دوسری دنیا؟ دوسری دنیا کہاں ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں ملیں گے ضرور، کیم سنجیدگی سے بولا۔ اولی، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا کیم ایسی اجنبی اور انوکھی کہانی نہیں سنا رہی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں؟ میں نے اس بارے میں پہلے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن آج کیم کی زبانی یہ بات سن کر میرا ذہن بھی اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ زندگی ختم ہونے والی چیز نہیں۔ ممکن ہے تمہارا خیال درست ہو، میں نے کہا۔ بہرحال یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ایک بار مرنے کے بعد انسان پھر سے زندہ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے ہم غیر ضروری باتوں میں الجھ گئے ہیں، جبکہ مقابلے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ چلو خاموشی اختیار کرو۔ اولی نے کچھ لمحے سنجیدگی سے ایک ایک کی صورت دیکھی، پھر بولا، اب میں تمہیں چند ایک ہدایات دینا چاہتا ہوں۔ مقابلے کے دوران ان پر عمل کرتے رہنا، اور ایک لمحے کے لیے بھی غافل مت ہونا۔ مقابلے میں پہل ہول ہی کرے گا، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا اور بھاری لٹ ہوگا، اس کی زد سے دور رہنا، اور میں جانتا ہوں کہ مونگی کی ایک ہی ضرب تمہیں ہلاک کر دے گی۔ جہاں تک ممکن ہو اس کی گرفت سے بھی بچے رہنا۔ اس خبیث میں اتنی قوت ہے کہ تم جیسے 3 آدمیوں کو بیک وقت اپنی گرفت میں لے کر انہیں اپنے سینے سے بھینچ کر ہلاک کر سکتا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں ویل مچھلی کی ہڈی سے بنا ہوا تیز دھار والا خنجر بھی ہوگا، اور وہ اسے تم سے چھپا کر رکھے گا۔ مقابلے کے دوران تمہاری یہ کوشش ہوگی کہ ہول کی ٹانگوں پر ضرب لگائی جائے۔ اگر وہ ایک بار گر پڑا تو پھر مشکل ہی سے اٹھ سکے گا۔ میں نے آج صبح اس کے لیے بڑی سی سامن مچھلی بھیج دی تھی۔ وہ اس مچھلی کا بہت شوقین ہے۔ اگر وہ احمق نہ ہوتا تو سامن سے دور رہتا، اس لیے کہ سامن کا گوشت انسان پر ایک تھکن اور خمار سا طاری کر دیتا ہے۔ تم دیکھ لینا، میری یہ کوشش بھی کارگر رہے گی اور وہ بہت جلد تھک جائے گا۔ ہم سب بری طرح حیران ہو گئے تھے۔ کیم نے حیرت اور مسرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ اس نے سامن مچھلی کھا لی ہوگی؟ سامن اس کی کمزوری ہے اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن کیا یہ بات وہ نہیں جانتا کہ سامن انسان کو سست کر دیتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس لیے کہ اس کے پاس طاقت تو ہے، عقل نہیں ہے۔ اوہ، تم بڑے خوش نصیب ہو میرے بھائی، در حقیقت تم بہت زیادہ خوش نصیب ہو۔ جس شخص کو اولی جیسا دوست مل جائے اسے خوش نصیب کہے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ اور اس سے پہلے میں واقعی اولی کی ذہانت کو نہیں جانتا تھا، لیکن آج میں نے اسے دیکھا ہے اور اب یہ محسوس کرتا ہوں کہ اولی نے میرے بھائی کی فتح کے امکانات مکمل کر دیے ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی نے اولی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، ہاں بلا شبہ یہ بات سچ ہے، دشمن کی کمزوریوں کو جانے بغیر اس پر فتح پانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے، اور تم نے میرے شوہر کو فتح کو یقینی بنا دیا ہے۔ کیم نے اولی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب دیکھنا یہ ہے کہ شاکا ہول کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا بھی ہے یا نہیں۔ میں تم سب لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اولی کی ہدایات پر پورا عمل کروں گا۔ میں نے جواب دیا، یہ مقابلہ زندگی اور موت کا مقابلہ ہے۔ میری ذرا سی غفلت بھی مجھے موت کا نوالا بنا سکتی ہے، نہ صرف مجھے بلکہ میرے اہل خاندان کو بھی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے رشتہ داروں کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو پھر اب وقت ہو گیا اور چلتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اور ہمارا پورا خاندان کیم کے ساتھ اس جھونپڑی سے باہر نکل آئے اور آگے بڑھ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ بستی کے بے شمار لوگ ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ ہول کے جھونپڑے کے پاس جا رہے تھے۔ بستی کے بے شمار لوگ نہ جانے کب سے اس وسیع و عریض میدان میں جمع ہو چکے تھے جہاں یہ مقابلہ ہونے والا تھا۔
آخرکار ہم بھی وہاں پہنچ گئے اور میں میدان میں نکل آیا۔ سامنے سے میں نے ہول کو بھی آتے ہوئے دیکھا۔ ہول کے ہاتھ میں ایک لمبا سا بھاری ڈنڈا جھول رہا تھا، جس کا اگلا سرا بہت وزنی اور پچھلا، جس پر اس کے لمبے چوڑے ہاتھ کی گرفت تھی، کسی قدر پتلا تھا۔ ہول کی عمر 40 برس کے قریب تھی، قد 6.5 فٹ اور جسم کسی بہت بڑے ہاتھی جیسا تھا۔ سر کے بال شانوں تک نیچے تک چلے گئے تھے اور سارا جسم لمبے لمبے سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے کان بڑے اور ہونٹ بہت موٹے تھے، جس پر شیر کی کھال اور گلے میں بھیڑیے کے پنجوں سے بنی ہوئی مالا جھول رہی تھی۔ اس کے برعکس میرا قد جتنا ہے تم اسے خود بھی دیکھ سکتے ہو۔ میرے معزز دوست، میرے سر کے بال اس حد تک چھوٹے تھے کہ ناخنوں میں بھی نہیں آ سکتے تھے، اور میرے نقش و نگار تو تمہارے سامنے ہیں، بلکہ مقابلہ شروع ہونے میں ابھی دیر تھی۔ لوگ حسب عادت قیاس آرائیوں میں مصروف تھے۔ قبیلے کے رواج کے مطابق دونوں حریفوں کے سامنے مقابلے کی شرطیں دہرائی جاتی تھیں، اور یہ فرض قبیلے کا معمر ترین اور دانشور بزرگ ادا کرتا تھا۔ آج بھی یہ فرض ایک انتہائی بوڑھے شخص کو ادا کرنا تھا، جس کا نام روکا تھا۔ ہجوم کی آوازوں کے درمیان آخرکار روکا میدان میں داخل ہوا۔ روکا کو دیکھتے ہی لوگ خاموش ہو گئے، اور روکا آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک بلند پتھر پر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، سب لوگ خاموش ہو جائیں۔ ایک بار پھر مقابلے کا ضابطہ دہرایا جائے گا تاکہ آپ لوگ بھی اس سے پوری طرح واقف ہو جائیں۔ روکا نے چاروں طرف نظریں دوڑائی اور یہ اطمینان کر لینے کے بعد کہ تمام کے تمام لوگ اس کی جانب متوجہ ہیں، بلند آواز میں کہا، یہ بہت قدیم رسم ہے۔ ہمارے باپ دادا اور ان کے باپ دادا یہی رسم ادا کرتے چلے آئے ہیں۔ جب بھی کسی شخص کو اپنی قوت پر ناز ہوتا ہے، وہ مقابلے کے لیے سردار کو دعوت دے سکتا ہے، اور سردار پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ مقابلہ کرے۔ اگر وہ مقابلہ نہیں کرتا، تب بھی اسے اپنے سر کی بھینٹ دینی پڑتی ہے، یعنی مقابلہ نہ کر کے بھی اسے موت سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے۔ اور سردار کو مقابلے کی دعوت دینے والا شخص اگر مقابلہ نہ جیت سکے تو اس کی سزا موت ہے۔ سردار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہارنے والے شخص کی ہر چیز اپنے قبضے میں لے سکتا ہے اور اس کے پورے خاندان کو فنا کر سکتا ہے۔ مقابلے کے دوران دونوں حریف صرف ایک ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ہتھیار ٹوٹ جانے یا ضائع ہونے کی صورت میں دوسرا ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ مقابلہ بستی کے لوگوں کے سامنے ہوگا اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ دونوں میں سے کسی ایک حریف کی کوئی بھی مدد کر سکے۔ جیتنے والا شخص پہلے سردار کی ہر شے کا مالک سمجھا جائے گا۔ سردار کا غار، اس میں موجود عورتیں اور دوسری چیزیں بھی جیتنے والے کی ملکیت سمجھی جائیں گی۔ اب دونوں حریف مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ کہہ کر روکا پیچھے پلٹ آیا اور پھر چیخ کر بولا، اجازت ہے۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی میں اور ہول ایک دوسرے کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ کر سامنے آ گئے۔ اچانک ہی ہول شیر کی طرح دھاڑا اور پتھر کے بنے ہوئے تیز دھار چاقو سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں اس حملے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ ہول نے پوری قوت سے حملہ کیا تھا، لیکن میں بجلی کسی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ہول نے اپنے جسم سے شیر کی کھال اتار کر پھینک دی اور ایک بار پھر حلق پھاڑ کر چیخا، اب کہاں جائے گا کتے کی اولاد۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چاقو میری طرف اچھال دیا، لیکن میں ایک پھرتیلا اور ماہر شکاری تھا۔ میرے تمام تجربے میرے کام آ رہے تھے۔ بلا شبہ یہ ایک غیر معمولی وار تھا، لیکن میں نے حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ خود کو زمین پر گرا دیا اور چاقو ہوا میں لہراتا ہوا دور جا گرا۔ میرے اس دفاعی انداز نے سب کو حیرت میں ڈال دیا اور چاروں طرف سے داد اور تحسین کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ اپنا وار غیر متوقع طور پر خالی جاتا دیکھ کر ہول بہت سٹ پٹایا۔ اس کا چہرہ جنون سے بری طرح سیاہ ہو گیا۔ تب اس نے بھاری ڈنڈا اٹھایا اور مجھ پر چڑھ دوڑا۔ مجھے اولی کی ہدایتیں یاد تھیں۔ جوں ہی ہول نے ڈنڈا لہرایا، میں نہایت برق رفتاری سے چھلانگ مار کر ایک طرف ہٹ گیا۔ ڈنڈا چونکہ بہت لمبا تھا اور ہول اسے بہت تیزی سے گھما رہا تھا، اس لیے مجھے اپنے دفاع میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ڈنڈے کا اگلا سرا، جو کافی موٹا تھا، میرے سر سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ میرے لیے یہ صورتحال کافی پریشان کن تھی۔ میں نے آخرکار اولی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آہنی کلہاڑے سے جوابی حملہ کیا۔ ہول اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انتہائی کوشش کے باوجود وہ اپنے ڈنڈے کو محفوظ نہ رکھ سکا۔ تیز دھار کے وزنی کلہاڑے نے ڈنڈے کو درمیان سے دو ٹکڑے کر دیا۔ موٹا حصہ زمین پر گر پڑا اور پتلا حصہ ہول کے ہاتھ میں دبا رہا۔ ہول کا یہ ڈنڈا ٹکڑے ہوتے دیکھ کر اولی کے حلق سے ایک زبردست نعرہ بلند ہوا، شاباش شاکا!
ہال کی آدھی قوت ختم ہو گئی ہے۔ اس کامیابی نے میرے حوصلے بلند کر دیے اور میں چیتے جیسی پھرتی سے ہال پر ٹوٹ پڑا۔ ہال نے ٹوٹے ہوئے ڈنڈے کے سہارے بچنے کی کوشش کی لیکن پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا، یہاں تک کہ میرا فولادی کلہاڑا اس کی دائیں ران کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ اب تو ہال کا جنون عروج کو پہنچ گیا۔ اپنے آپ کو زخمی دیکھ کر وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس نے میرے سر کو نشانہ بنایا، لیکن بے سود۔ میں پھرتی سے اس کے اس داؤ سے بچ گیا۔ ہال نے لٹ پھینکی اور میری جانب دوڑا۔ میں نے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن دیو ہیکل ہال کے غیر معمولی لمبے بازوؤں نے مجھے مہلت نہ دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ہال کی آہنی گرفت میں آ چکا تھا۔ اب یہ زندہ نہیں بچے گا، کسی ایک شخص کی آواز ابھری۔ ہال کی گرفت میں آیا ہوا کبھی کوئی شخص زندہ نہیں بچ سکا۔ تم بھول رہے ہو بے وقوف، ادھر دیکھو۔ اسی وقت اولی نے اس شخص کی توجہ میدان کی طرف مبذول کرواتے ہوئے کہا، جہاں میں ہال کی گرفت سے مچھلی کی طرح پھسل کر دوبارہ اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ در حقیقت اولی میرا بہترین دوست تھا اور سچی بات یہ ہے کہ میری زندگی بچانے والا، جس نے اپنی عقل و دانش کا ایسا مظاہرہ کیا تھا جو ناقابل یقین ہو۔ میرا پورا بدن تیل میں چکنا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں ہال کی گرفت سے آسانی سے نکل گیا تھا۔ لوگوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ اولی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، دیکھتے جاؤ، حیرت کا کھیل تو اب شروع ہوا ہے۔ ہال نے بڑی کوشش کی کہ مجھے اپنی گرفت میں لے کر زور سے بھینچ دے، لیکن تیل میں بھیگا ہوا بدن کام دکھا رہا تھا۔ بدن کی چکناہٹ مجھے ایک لمحے ہال کی گرفت میں نہیں رہنے دے رہی تھی۔ ادھر ہال کی زخمی ران سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی قوت میں مسلسل کمی آتی جا رہی تھی، لیکن زخمی ہو جانے کے باوجود اسے یقین تھا کہ وہ مجھے پچھاڑ لے گا، اور ابھی تک اس کی خود اعتمادی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح مجھ پر پے در پے حملے کر رہا تھا۔ لیکن پہلی بات تو یہ کہ میں ایک ماہر شکاری تھا اور یہ بات بستی کے لا تعداد لوگ بلکہ ہال بھی جانتا تھا، اور اس وقت میں صحیح معنوں میں اپنی شکار کی گرفت سے بچ رہا تھا۔ جنگلوں میں شیر، چیتے اور دوسرے جنگلی جانور مد مقابل ہوتے تو ان میں عقل کی کمی ہوتی تھی اور وہ صرف خون ریزی کی مدد رکھتے تھے، لیکن اس وقت میرے سامنے جو درندہ تھا وہ ان تمام درندوں سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑی بات یہ کہ صورتحال کو سمجھنے والا تھا اور مسلسل اپنی کوششوں میں مصروف تھا، یہاں تک کہ ایک بار پھر اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا، اور یہ بڑی مشکل بات تھی۔ میں نے اس کی گرفت سے اس بار بچنے کی کوشش کی لیکن میں اس کے بازوؤں میں دبا ہی رہا۔ اس نے اس طرح میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کر مجھے کسا تھا کہ میں اس کی گرفت سے نکل نہیں پایا تھا، لیکن اس موقع پر میں نے اس کی زخمی ٹانگ پر بوجھ ڈالا تو وہ اپنا وزن اور توازن قائم نہ رکھ سکا۔ نتیجے میں ہم دونوں زمین پر گر پڑے۔ قبیلے والوں نے ایک ایسا مقابلہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب میں اور ہال گتھم گتھا تھے۔ ہم دونوں کبھی ایک طرف لڑک جاتے اور کبھی دوسری طرف، کبھی ہال اوپر آ جاتا تو کبھی میں۔ دیکھنے والے سکتے کے عالم میں تھے اور ہر کوئی تجسس میں تھا کہ کون جیتے گا اور کون ہارے گا۔ سورج دھیرے دھیرے افق پر نیچے گر رہا تھا اور فضا میں خنکی پھیلتی جا رہی تھی۔ ہجوم کی نظریں گتھے ہوئے جسموں پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ ہال کی سانس پھولی ہوئی ہے اور اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ زخمی ٹانگ سے بہنے والا خون اب تلیوں کی شکل میں بہہ رہا ہے اور دیو ہیکل سردار کا بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی تھی اس کی ٹانگ۔ ایک بار پھر ہال نے اپنی ساری قوت کو جمع کیا اور میری طرف لپکا۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی مگر ہال نے مجھے مہلت نہیں دی تھی۔ وہ شاید زندگی کی آخری جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے میرے سر پر ایک گھونسا مارا اور یہ ضرب کچھ اتنی شدید تھی کہ مجھے ساری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی لیکن سنبھل نہ پایا اور میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیکے۔ ادھر ہال نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آخری ضرب لگانے کے لیے میری طرف بڑھا، لیکن اس وقت اس کی زخمی ٹانگ نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ میرے بھائی نے چیخ کر مجھے آواز دی، شاکا اٹھو، شاکا اٹھو۔ شاکا کیم کی آواز بری طرح لرز رہی تھی، لیکن اولی کی آواز سنائی دی، سنو، اسے پریشان مت کرو، ابھی کھڑا ہو جائے گا، وہ ابھی اٹھ کھڑا ہوگا، دیکھ لینا۔ ہال نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک بار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے یہ دونوں آوازیں سنی تھیں اور اپنے حواس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے پھر زمین پر ہاتھ لگایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے کھڑے ہوتے ہی میرے بھائی، اس کی بیوی ایما، کیم اور اولی کے حلق سے خوشی کے نعرے نکلے۔ ایک بار پھر میں ہال کے سامنے آ کھڑا ہوا، حالانکہ میرا سر بری طرح درد کر رہا تھا، مگر میں نے اپنے درد کی پرواہ نہیں کی۔
اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب اگر میں نے ہال پر آخری اور بھرپور وار نہ کیے تو شاید میرا بدن کلہاڑے کو ہلانے کے قابل بھی نہ رہے۔ چنانچہ میں نے اپنی پوری طاقت کو جمع کیا اور آہنی کلہاڑا لہراتا ہوا ہال کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنا ٹوٹا ہوا ڈنڈا اٹھا کر میرا وار روکنے کی کوشش کی، لیکن میرا وار اتنا بھرپور اور تیز تھا کہ ہال اپنے دفاع میں کامیاب نہ ہو سکا، اور دوسرے ہی لمحے کلہاڑا اس کے شانے اور گردن کے درمیان اترتا چلا گیا۔ ہال نے ایک خوفناک چیخ ماری اور زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ دشمن کو اس طرح گرتا دیکھ کر ایک دم میرے پورے بدن میں قوت پیدا ہو گئی، مجھ پر ایک جنون سا طاری ہو گیا۔ میں نے پوری قوت سے کلہاڑا باہر کھینچا۔ اس وقت میری نگاہوں میں میری بچی کی شکل آ گئی۔ دوسرے لمحے ہال کی موٹی گردن تن سے جدا ہو کر بہت دور جا گری۔ لوگوں نے شور مچایا، لیکن اس وقت میرے کان اس شور کی آواز کو نہیں سن رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ہال کا کٹا ہوا سر اٹھایا اور تمام لوگوں کو دکھاتے ہوئے ہوا میں اچھال دیا۔ اولی دوڑتا ہوا میدان میں داخل ہوا، اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد میرے ہوش و حواس جواب دے گئے تھے۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہال کے غار میں پایا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا تو اولی میرے اوپر جھکا ہوا تھا اور اس کے قریب ہی میرا پورا خاندان جمع تھا، میرا بھائی، اس کی بیوی، میرا بیٹا اور کیم۔ میں نے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا اور جوں ہی وہ میرے قریب پہنچا میں نے اسے اپنے سینے سے چمٹایا اور اس کی پیشانی اور رخسار کو بوسے دینے لگا۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے میدان صاف کر دیا تھا، ایک ایسے دشمن کو ختم کر دیا تھا میں نے جس سے مجھے خطرہ تھا کہ وہ میری بیٹی کی طرح میرے فا کو بھی ختم کر ڈالے گا۔ بیٹے کے بعد میں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا، اسے گلے سے لگایا۔ میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ پھر میری بیوی میرے قریب پہنچی، ضبط کے سارے بندھن توڑتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بے تحاشا چوم رہے تھے۔ کیم کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے اور ہونٹ فرتے مسرت سے لرز رہے تھے۔ شوہر کی فتح مندی نے اس کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا اور اب وہ قبیلے کی خاتون اول تھی، سب سے عظیم، سب سے مقتدر عورت۔ اولی نے غار میں موجود عورتوں کی طرف دیکھا، وہ سب ایک ہی قطار میں کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ ہال کی بیویاں تھیں جن کے سر جھکے ہوئے تھے۔ غار کی روشن آگ کے اجالے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھیں اور اپنے نئے شوہر کے حکم کی منتظر تھیں۔ اولی نے ان سب کی طرف نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر رعبدار آواز میں بولا، جب تک سردار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم غار سے باہر رہو گی۔ تم پرلے درجے کی بدصورت عورتیں ہو۔ سردار کی طرف سے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سردار کی مرضی ہوئی تو وہ تمہیں واپس بلا لے گا۔ عورتوں نے ایک نظر اولی کی طرف دیکھا اور پھر ایک ایک کر کے غار سے باہر نکل گئیں۔ کیم اس صورتحال سے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو تم نے اچھا نہیں کیا اولی، ایسی حسین و جمیل عورتوں کو تم بدصورت کہتے ہو۔ تم نہیں جانتی کیم، مجھے ہر عورت بدصورت لگتی ہے، اولی نے جواب دیا۔ اور میں؟ نہیں، تمہارے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اولی بولا۔ کیوں؟ بس یوں ہی۔ ڈرتے ہو نا؟ نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو پھر بتاتے کیوں نہیں؟ نہیں بتاتا، میں کسی کا پابند تو نہیں ہوں، اولی نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور کیم کے ساتھ ایما بھی مسکرا دی۔ دونوں نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ادھر میرے سر میں اب بھی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کمبخت ہول نے میرے سارے بدن پر درد بھری نکاہت طاری کر دی تھی، خاص طور سے سر کی چوٹ نے تو مجھے بالکل ہی بے جان کر کے رکھ دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اولی لکڑی کے ایک پیالے میں جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ مشروب لے کر میرے پاس آیا۔ اس نے مشروب کا پیالہ میرے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، اسے پی لو، ساری نکاہت دور ہو جائے گی اور اس کے اثر سے درد کی شدت بھی دور ہو جائے گی۔ میں نے مشروب سے لبریز پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ مشروب کا ذائقہ ناگوار اور کسی قدر کسیلا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے پیالہ خالی کر دیا۔ میرے منہ کی کیفیت دیکھ کر اولی کہنے لگا، مشروب یقیناً بدمزہ ہوگا، لیکن جتنا یہ مفید ہے اس کا تمہیں فوری طور پر اندازہ ہو جائے گا۔ اس سے تمہاری توانائی جلد لوٹ آئے گی اور تم آسانی سے چل پھر سکو گے۔ میں نے محبت بھری نگاہوں سے اس بدصورت شخص کو دیکھا جس نے میری زندگی کے ہر مشکل مرحلے کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے پیالہ لے کر واپس رکھا تو میں نے اس سے کہا، میں تمہارا بے حد مشکور ہوں، تم نے اس مقابلے میں ہر قدم پر میری مدد کی ہے، اور یہ بات نہ صرف میں بلکہ میرے تمام اہل خانہ بھی جانتے ہیں کہ تمہاری ان کوششوں کے بغیر میں ہول سے نہیں جیت سکتا تھا۔ تم نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے پورے کنبے کو ایک نئی زندگی دی ہے، اور اب میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ سردار میں نہیں تم ہو۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے اور تمہارے مشورے کے بغیر میں کوئی کام نہیں کروں گا۔
تم ایک اچھے دوست کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہو۔ اولی نے دھیرے سے کہا۔ پھر وہ مجھ سے بولا، ہال کی لاش ابھی تک میدان میں پڑی ہے، اس کے بارے میں صرف سردار ہی فیصلہ کر سکتا ہے، کسی اور کی مجال نہیں ہے کہ اسے چھو بھی سکے۔ تم مجھے بتاؤ کہ اس لاش کا کیا کرنا ہے۔ میں نے دیوتاؤں کے حضور نظر مانی تھی کہ جیت کی صورت میں ہال کی لاش اور اس کا سر ان کے قدموں میں پیش کروں گا۔ لوگوں سے کہو کہ دھڑ اور سر کو دیوتاؤں کے قدموں میں رکھائیں۔ میرے ان الفاظ پر اولی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر مدھم لہجے میں بولا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ شاید میری ہدایت کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے چل پڑا۔ میرے حکم سے ہال کی لاش اور سر کو دیوتا کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، لیکن دوسرے ہی روز ان لوگوں نے جو ہال سے شدید نفرت کرتے تھے، اس کے سر کو وہاں سے اٹھا کر ایک درخت کی شاخ سے لٹکا دیا تاکہ قبیلے کے لوگ ہر روز اسے دیکھیں اور اس کے بھیانک انجام سے عبرت حاصل کریں۔ ادھر میں بالکل تندرست ہوتا جا رہا تھا۔ اولی کی کوششوں نے مجھے مختصر ترین وقت میں اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا تھا، اور پھر تندرست ہوتے ہی سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ قبیلے والوں کو غار کے سامنے جمع کرنے کے بعد یہ حلف اٹھایا کہ ایک سردار کی حیثیت سے میں ان کی فلاح کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ کسی نومولود بچے کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، عورتوں سے ظالمانہ برتاؤ ترک کر دیا جائے گا، جن لوگوں کے پاس خوراک کے ذخائر موجود ہیں اور جو ہال کے پسندیدہ لوگ تھے، وہ اپنے تمام ذخائر فوری طور پر ان لوگوں میں تقسیم کر دیں جن کے پاس خوراک نہیں ہے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ان کی جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ ہال کا ساتھی ہونے کی حیثیت سے انہیں سزائیں بھگتنا پڑیں گی۔ جو لوگ ضعیف ہیں ان کے کھانے پینے کی ذمہ داریاں سردار کے ذمہ ہوں گی، اور سردار اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ نہیں کہے گا، وہ خود محنت مزدوری کر کے اپنے کنبے کی کفالت کرے گا۔ لازم ہے کہ وہ عام انسانوں کی طرح محنت کرے، اور میرے قبیلے کے لوگوں دیکھنا، اگر تم نے کہیں بھی کوتاہی کی تو تمہیں نقصان پہنچے گا، اور اگر میں کبھی کوتاہی کروں تو تم لوگ مجھ پر تنقید کر سکتے ہو۔ میری تقلید میں تم لوگ بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرو اور محنت مشقت سے جی نہ چراؤ۔ آج سے تم لوگ آزاد ہو، مگر یہ آزادی قبیلے کی بہتری کے ساتھ ہی تسلیم کی جائے گی۔ ایک شخص نے اس سلسلے میں سوال کیا، معزز سردار، اگر کوئی شخص اپنے بچوں کی کفالت نہ کر سکے تو؟ بچے دیوتاؤں کی نعمت ہوتے ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے، ایسے بچوں کی کفالت میں خود کروں گا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، اور میری باتوں نے لوگوں کے دل مو لیے۔ وہ میرے لیے دعائیں کرنے لگے اور میرے نام کے نعرے لگانے لگے۔ بہت دیر کے بعد جب سب لوگ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں اولی کے ہمراہ اپنے غار میں آ گیا۔